إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انسان کی گمراہی اور علم کے سلسلے میں غلط نتائج تک پہنچ جانا اکثر اوقات دو اسباب سے ہوتا ہے. دو سبب اس کے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی علم کے میدان میں اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے اس کوشش میں ناکامی اور گمراہی اور غلط انجام تک پہنچنے کے دو سبب عام طور سے ہوتے ہیں. ایک سبب ہوتا ہے کہ ایک انسان تک جو معلومات پہنچتی ہے اس میں حق کے ساتھ باطل، صحیح کے ساتھ غلط، معتبر کے ساتھ غیر معتبر ملا ہوا ہوتا ہے، اور باطل کو بھی انسان حق سمجھ کر اس کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے اور ایسی چیزیں ایجاد کرتا ہے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. وہ بے دینی کو یا ایسی چیز کو جو اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہے، جو دین میں نہیں ہے، جو آتھینٹک نہیں ہے، ایسی چیز کو وہ آتھینٹک سمجھ لیتا ہے، معتبر سمجھ لیتا ہے اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی غلط نتیجے پر پہنچ جاتا ہے. وہ غلط استنباط کرتا ہے، وہ غلط مسئلہ اخذ کرتا ہے، وہ غلط عقیدے تک پہنچ جاتا ہے. آپ کو دکھائی دے گا بہت سارے مسلمان جو آج غلط عقائد میں مبتلا ہیں یا فقہی مسائل میں غلط نتیجے پر پہنچے ہیں، غلط مسئلہ انہوں نے اخذ کیا ہے. بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں دین کے نام پر ایسی معلومات مشہور ہو چکی ہے، عام ہو چکی ہے، جو معتبر نہیں ہے، آتھینٹک نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے گمراہی کی اور غلطی کی کہ ایک انسان معتبر علم کو لیتا ہے اور اس میں غور و فکر کر کے غلط نتائج پر پہنچتا ہے، اس کی غلط سوچ کی وجہ سے یا اس کے غلط طریقے فکر کی وجہ سے. اس کو پرنسپلز نہیں معلوم ہوتے ہیں، اس کو اصول و ضوابط نہیں معلوم ہوتے ہیں، اور وہ قرآن کی آیات سے یا دوسرے جو بھی قرآن و سنت کے جو دلائل ہیں ان میں غور کر کے وہ معنی سمجھتا ہے جو اس آیت میں یا اس حدیث میں نہیں ہوتے ہیں، وہ کوئی اور ہی مطلب سمجھ لیتا ہے. بعض اوقات یہ غلطی کسی مسئلے میں غلطی ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ غلطی سنگین ہو جاتی ہے، یہ غلطی غلط عقیدے تک لے جاتی ہے. تو بنیادی طور پر لوگوں میں علمی معاملے میں خطا یا ضلال، گمراہی، اس کے دو سبب ہوتے ہیں. ایک ایسا علم ان تک پہنچے جو معتبر نہ ہو اور اس کو معتبر سمجھ کے دین سمجھ لیں، اسی پر اپنے عقیدے اور عمل کی بنیاد رکھیں. دوسرے یہ کہ معتبر علم کا فہم ان کا بگڑ جائے، ان کی انڈرسٹینڈنگ خراب ہو جائے، وہ صحیح بات سے غلط مطلب اخذ کریں اور پھر خطا میں اور کبھی گمراہی ضلال میں مبتلا ہو جائے. انکار حدیث دونوں کا دروازہ کھول دیتی ہے. ایسا کیسے؟ حدیثوں کا انکار ایک انسان کو قرآن کے وہ معنی لینے پر مجبور کرتا ہے جو قرآن میں نہیں ہے. ایک انسان آزاد ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کے جو چاہے معنی اخذ کرے، اور جو بھی اس فکر کا حامل ہے، جو بھی اندھوں میں کانا راجا جیسے کہا جاتا ہے، تو جو بھی ان میں بڑا جانکار سمجھا جائے قرآن کا، رسول کی بات کو چھوڑ کے اس کی باتوں کو حجت اور دلیل بنانے لگتے ہیں.
یہی ہوتا ہے. جو حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ صرف قرآن کے ماننے والے ہوتے ہیں. یہ تو میں آگے آؤں گا کہ انکار حدیث سے پیدا ہونے والی مصیبتیں کیا ہیں. ایک آدمی بوند بوند سے بھاگے اور پرنالے کے نیچے جا کے کھڑا ہو جائے تو اس کی اتنی محنت کیا ہوئی؟ بیکار ہوئی نا. کہ قطروں سے بچ کے پرنالے کے نیچے جا کے کھڑا ہو گیا, پورا پانی اس کے اوپر ایک ساتھ آ گیا, سارے قطرے ایک ساتھ پرنالے سے اس کے اوپر آ گئے. تو انکار حدیث کی کوشش اور اس فکر کے نتائج میں ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک انسان حدیث کو حجت نہیں مانتا ہے, دلیل نہیں مانتا ہے, اور سرے سے حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے. اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ وہ کسی اور کو وہ مقام دے دیتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. اب وہ کسی ایسے آدمی کی تشریحات کو دین کا مأخذ سمجھنے لگتا ہے جو کہ نبی بھی نہیں ہے, اور اس کی ہر بات کو کہ قرآن میں یہ آیت ہے اس کا یہ مطلب ہے, فلاں صاحب نے یہ سمجھایا ہے. تو اب کیا کرنے لگتا ہے؟ اس کے سمجھائے ہوئے کو دلیل ماننے لگتا ہے. تو نبی کی بات تو نہیں مانا, غیر نبی کی بات مانا. تو قرآن کے سمجھانے کے سلسلے میں نبی کو چھوڑ کے ایک غیر نبی کی بات اس کو ماننا پڑتا ہے. تو اس اعتبار سے ایک غیر معتبر چیز, ایک ایسی چیز جو شرعی حجت نہیں تھی, جس کو اللہ نے دلیل نہیں بنایا تھا, اس کو دلیل مان لینے کی وجہ سے اس کے افکار دین بن جاتے ہیں. ایک آدمی صحیح حدیث چھوڑ کے ضعیف حدیث لے کے عمل کر رہا ہے, اس کی بھی غلطی ہے. ایک آدمی جو ضعیف حدیث بھی نہیں, کسی اور ہی آدمی کی باتوں کو مان کے چل رہا ہے جو کسی حدیث پر بنیاد اس کی نہیں ہے. آپ بتائیے, تو ایک دم آزاد آدمی کو نبی کا مقام دے دینا ہے. اس کی ساری باتیں سمجھائی ہوئی, قرآن کا یہ مطلب, اس آیت کا یہ مطلب, جیسے وہ بتلایا اس کو ماننا شروع کرتا ہے. انکار حدیث قرآن کی تحریف کا دروازہ کھولتی ہے. غور کریں ان الفاظ پر آپ کہ انکار کرنا حدیثوں کا قرآن کی تحریف کا دروازہ کھولتا ہے. اسی لیے آپ کو ملے گا کہ بہت سارے انکار کرنے والے حدیث کے نماز کے معنی دعا کے لینے شروع کر دیتے ہیں. اگر یہ تمہاری نماز کوئی نماز ہے, قرآن میں ایسی نماز نہیں ہے. تو نماز کیا ہے؟ بس نماز ڈکشنری میں ملے گی کیا ہے؟ ڈکشنری میں نماز کا صلات کے کیا معنی ہے عربی زبان میں؟ دعا کے ہیں. صلات کے معنی عربی زبان میں دعا کے ہیں. تو بس دعا اور صلات ایک ہی ہیں, بس دعا کر لینا کافی ہے. نماز چھوٹ گئی, نماز چھوٹ گئی. نماز کی بجائے دعا اب کیا ہو گئی؟ صلات بن گئی. تو انکار حدیث ایک انسان کو غلط ماخذ کو حجت ماننے پر بھی مجبور کرتا ہے, اور انکار حدیث ایک انسان کو قرآن کے غلط معنی لینے پر بھی مجبور کرتا ہے. تو جو دو گمراہیاں, دو میں سے ایک میں اکثر آدمی پڑتا ہے, انکار حدیث میں دونوں کا دروازہ آدمی کھول لیتا ہے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اس لیے ایسے ایسے معانی قرآن کی آیات کے لوگ لیتے ہیں کہ آج تک امت میں بہت بڑے بہادر ہمت کرنے والے گمراہ انہوں نے بھی نہیں نکالے. کچھ کا کچھ مطلب, اول فول, اوٹ پٹانگ, کچھ بھی مطلب لینا ہے. ایک دم عجیب و غریب دین, ایک عجیب و غریب دین ان کا اپنا بن جاتا ہے کہ جس میں ہر آدمی جو چاہے مطلب لے سکتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں بہت سنگین موضوع ہے. ہو سکتا ہے کسی کو محسوس ہو کہ کیا یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, کیا انکار حدیث, ہم سب تو حدیث کو مانتے ہیں, تو ہمارے سامنے ان باتوں کے بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک بہت بڑا فتنہ جو حدیث کے انکار کی طرف لے جاتا ہے تحقیق کے دور میں انسان کو, اس دور میں آ کے ہم حدیث کے اس انکار کے فتنے سے پہلے ہی سے بچنے کے لیے تیار ہو جائیں, ہمارے اندر اس فتنے سے بچنے کی استعداد پیدا ہو جائے. اگر کل کو کوئی اور آدمی ہمارے سامنے آ کے کوئی ایسی بات بیان کرے جس سے حدیث کا انکار ثابت ہوتا ہو, وہ ہم پر دعوت دینا شروع کر دے, تو ایسی صورت میں ہم اس کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ بات نہیں, ایسی بات ہے. قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو ماننا ضروری کیوں؟ اس لیے کہ اس کی یہ دلیل ہے. پچھلے درس میں نے کچھ باتیں ذکر کی تھی, آج کے درس میں کچھ بچی ہوئی باتیں ذکر کر کے میں آگے کے حصے کی طرف جاؤں گا جس میں انکار حدیث کے اسباب کیا ہیں,
کیوں ایک آدمی حدیث کے انکار کرنے پر مجبور ہوتا ہے؟ اس کی بات ماننا لازم تھا مسلمانوں پر. تو اس کی کیا دلیلیں ہیں؟ یہ ایک ایک کر کے آپ کو جمع کرنا ہے تاکہ آپ اس کو یاد رکھ سکیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ النور آیت نمبر 62 میں فرماتا ہے 62 انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. حقیقی ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ. اور جب وہ کسی اہم امر پر رسول کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی اجتماعی معاملے میں رسول کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ اور گفتگو میں ہوتے ہیں یا کسی کام پر رسول کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں لم يذهبوا حتى يستأذنوا، وہ رسول کو چھوڑ کے نکل نہیں جاتے ہیں جب تک کہ وہ رسول سے خود اجازت نہ مانگ لے. رسول کی اجازت کے بغیر رسول کو چھوڑ کے نکل نہیں جاتے ہیں. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. اے نبی، جو لوگ آپ سے اجازت مانگ کے جاتے ہیں، یعنی اگر ان کو کوئی مجبوری ہو، کوئی ان کا ذاتی کام ہو اور آپ کے ساتھ نہیں رک سکتے ہیں، تو جو لوگ آپ سے اجازت لے کے جاتے ہیں، جو آپ سے اجازت اخذ کر کے طلب کر کے جاتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقتاً ایمان رکھنے والے ہیں. یہ ایمان والے لوگ ہیں جو آپ کا ادب کرتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں اور آپ سے پوچھے بغیر آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ کے نہیں چلے جاتے ہیں، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں جب تک کہ آپ سے خود اجازت نہ لے لیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، اگر کسی معاملے میں یہ آپ سے اجازت چاہیں ایمان والے تو آپ بھی ان کو اجازت دے دیا کریں. فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں. یعنی نبی کی چاہت بھی چاہت ہے. اب یہ ڈیسیجن کون لے گا کس کو اجازت دینا نہیں دینا؟ اللہ کی طرف سے وحی آئے گی، اللہ کی طرف سے قرآن میں آیت آئے گی فلاں ابن فلاں کو اجازت دے. اللہ نے اتھارٹی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو اجازت دے، ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، اگر نہیں کہتے ہیں تو ماننا ضروری ہو جائے گا. فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، ان میں سے جس کے بارے میں آپ کی چاہت ہو، آپ چاہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ جس کو چاہیں اجازت دیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی آپ کر دیا کریں. ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یہ سورہ النور کی آیت نمبر 62 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات یہاں ذکر کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننا مسلمانوں پر ضروری تھا کہ نہیں. یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں بس ان کا کام کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن لائے، آیت آئی، یہ لو میں چلا، ایسا تھا؟ نہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا، آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ مسلمانوں کے معاملات میں آپ کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا ضروری تھا، اور آپ کے ساتھ میں رہنے والے آپ کی اجازت کے بغیر کہیں جا نہیں سکتے تھے. ان کے لیے ضروری تھا کہ رسول سے اجازت چاہیں ہم جائیں، ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارا مسئلہ ہے، ہم کچھ مصروفیت ہے، ہم جائیں کہ نہیں جائیں. رسول کا حکم ماننا ان پر ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاؤ تو جا سکتے ہیں، کہیں نہیں جانا تو نہیں جا سکتے ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جس کو آپ چاہیں، تو کس کے حوالے کیا گیا؟ رسول کے حوالے. تو ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اجازت کے سلسلے میں دینی امر میں رسول سے ہٹ کے جانے کے لیے رسول کی اجازت ضروری تھی. رسول کا حکم ماننا مسلمانوں پر ضروری تھا. جو لوگ کہتے ہیں صرف اللہ کی ماننا ہے، رسول کی بات کیا ہے، جو قرآن ہی میں آیا وہ ماننا ہے اور کیا ہے، تو ان لوگوں کے خلاف یہ بات ہے کہ رسول کی چاہت پر اللہ نے ڈالا، آپ چاہو تو چھوڑو نہیں تو مت چھوڑو، آپ کی چاہت، آپ کی مرضی، آپ جج کرو. یعنی رسول کا اجتہاد امت پر دلیل ہے کہ نہیں ہے. اب سوچئے یہاں پہ کیا کیا باتیں سامنے آتی ہیں.
کوئی آدمی رسول کے پاس آئے اور کہے کہ میں جانا چاہتا ہوں، اللہ نے رسول پر چھوڑ دیا، کیا کہا؟ فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ جس کے بارے میں چاہیں، آپ کی چاہت ہے، جس کو چاہیں اجازت دیں۔ رسول سوچیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں گے کہ اس آدمی کی یہاں ضرورت ہے نہیں ہے، اس کو چھوڑا جائے یا روکا جائے۔ آپ جج کریں گے، آپ اجتہاد کریں گے، آپ سوچیں گے کیا مناسب ہے، اس کا رکنا یا جانا، اس کو اجازت دینا نہیں دینا۔ آپ نے اجازت سوچا کہ اس کو اجازت دے دیں، ٹھیک ہے، اس کی ضرورت نہیں، اس کو چھوڑ دو، جانے دو، تو وہ چلا جائے۔ آپ نے سوچا کہ نہیں، اس کی ضرورت یہاں پر ہے، اس کو روکنا چاہیے، رک جاؤ، آپ کی بات ماننا اس پر لازم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایمان سے جڑا ہوا معاملہ ہے کہ رسول کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، تو رسول کی بات کا ماننا ایمان والے پر لازم تھا۔ کن امور میں؟ صرف قرآن کی باتوں میں، رسول کے اپنے اجتہاد میں بھی ماننا ضروری تھا، ہے کہ نہیں؟ یعنی رسول نے خود اجتہاد کیا، کیونکہ رسولوں کو حکم ہوتا ہے اور رسولوں کو اختیار ہوتا ہے دینی امور میں، جب ان کے پاس واضح طور پر اللہ کا صریح حکم نہ آئے تو وہ اجتہاد کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرے بھائی؟ عام عالم اور مجتہد اور حاکم اور جج قاضی فیصلہ کرنے کے لیے اجتہاد کر سکتا ہے اور رسول نہیں کر سکتے ہیں، رسول پہ پابندی کیسے لگے گی؟ تو جب تک اللہ کی وحی نہ آئے رسول کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلے میں اجتہاد کریں۔ اب رسول کا اجتہاد دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ رسول کی بات جو رسول نے خود سوچ کے کہی ہے ماننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول نے جو ججمنٹ لیا ہے وہ ایمان والوں کے لیے ماننا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ یہ تو انسان ہے، ان کی بات ہم کیوں مانیں؟ اللہ کا حکم آیا کہ قرآن میں ہم کو جانا نہیں جانا، نہیں آیا ہم جاتے ہیں، السلام علیکم، جا سکتے ہیں، اس کا ایمان خراب ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا على امر جامع واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا۔ معاملات میں رسول کے ساتھ جب بیٹھ کے فیصلوں میں رہیں یا کسی سفر میں یا کسی کام میں رہیں، رسول کی اجازت کے بغیر یہ جا نہیں سکتے ہیں، رسول کا ڈیسیجن ماننا لازم ہوگا۔ اور یہ بھی کیا ہے؟ وحی کے بغیر کی بات چل رہی ہے، کیوں؟ لمن شئت منہم بتایا جا رہا ہے کہ آپ جس کو چاہیں، اللہ نے رسول کے حوالے کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ امور جن میں صراحتاً اللہ کی طرف سے وحی نہ آئی ہو اور اس میں رسول نے اپنی طرف سے فیصلہ کیا ہو، اپنی طرف سے اجتہاد کیا ہو، اس کا ماننا بھی ایمان والوں پر لازم تھا اور ہے قیامت تک۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے اجتہادات تھے ان کے بعد میں انشاءاللہ اس کو مستقلاً آگے ایک درس میں ذکر کروں گا، رسول کی اجتہاد کی حیثیت دین میں کیا ہے، اس کو مستقل ایک درس کی صورت میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، اس لیے کہ ان کا یہ بھی ایک پٹاخہ ہے کہ تو رسول کا اجتہاد ہے، اللہ کا کلام چھوڑی، تو اس طرح سے رسول کو بے حیثیت کرنا نعوذ باللہ یہ بھی ان کا ایک حربہ ہے، یا غلط فہمی کہیں اگر آپ بہت مہذب بات کرنا چاہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی معاملات میں ذاتی رائے اور آپ کی سوچ، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کو بہترین سوچ اور صلاحیت دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت بھی عطا کی تھی، حکمت والے کی ماننا عقل مند کے اوپر کیا ہے؟ ضروری ہے، کامن سینس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کا اجتہاد، آپ کا فیصلہ خود سوچ کے کیا ہوا اس زمانے میں مسلمان پر ماننا لازمی ساتھ سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک بھی بات ہم ثابت کر دیں کہ قرآن کے سوا رسول کی ماننا لازم تھا، بات ثابت ہو گئی، ہوئی کہ نہیں؟ بتائیے، ایک بات ثابت ہو جائے تو پورا معاملہ کیس ثابت ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس اتنی ساری دلیلیں، لیکن یہ ایک بات ہی بتاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا ہے، اللہ نے ایک رسول کو اختیار دے دیا، آپ کو صحیح لگتا ہے آپ اجازت دو، آپ کو صحیح نہیں لگتا آپ اجازت مت دو، رسول کے حوالے کیا کہ نہیں کیا؟ رسول کا ماننا ایمان والوں پہ لازم کیا کہ نہیں کیا؟ بس ختم ہو گئی، رسول کی حیثیت ہے، رسول کی بات ماننا ضروری ہے، اس سے یہ معلوم ہوا۔ اب بتائیے، اجازت کے معاملے میں رسول کی ماننا لازم، جاؤ کہ نہیں جاؤ؟
اور دین کے معاملات میں نہیں جس کے لیے رسول آئے ہیں. یعنی خالی اجازت کی حد تک کے رسول کی ماننا ہے، باقی جو چاہے جی میں آئے کریں، ایسا ہو سکتا ہے؟ اب بتائیے کہ مسلمانوں کو اتنا پابند بنایا گیا کہ رسول کے سے ہٹ کر جانے کے لیے اجازت چاہیے. بتائیے دین کے معاملات میں نماز جو جی میں آئے پڑھو، روزہ جیسا جی میں آئے کرو، حج جو جی میں آئے جس طرح سے چاہے حج کرو، حلال و حرام جو جی میں آئے کرو. کیا آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ رسول کو دین سمجھایا نہیں گیا جو رسول سمجھائیں گے. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ فاسد ہے کہ آپ کا معاملہ یہ تھا، آپ کی حیثیت یہ تھی کہ صرف آپ نے قرآن پہنچا دینا تھا، آپ کا ماننا مسلمان پر ضروری نہیں تھا یا نہیں ہے. یہ جہالت ہے، اس طرح کی سوچ جہالت ہے. اور آگے آئیے، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف رسول کے قول اور اجازت کو دلیل بنایا اور دین میں ایک مستقل مرتبہ اور مقام دیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اسوہ قرار دیا. اسوہ کس کو کہتے ہیں؟ اسوہ نمونے کو کہتے ہیں، اسوہ آئیڈیل کو کہتے ہیں. آئیڈیل کیسا ہوتا ہے؟ پرفیکٹ ہوتا ہے کہ امپرفیکٹ ہوتا ہے؟ آئیڈیل پرفیکٹ ہوتا ہے کہ جس میں عیب نہ ہو، کہ جس کو دیکھ کے انسان اپنی زندگی کی اینٹوں کی بنیاد رکھے، اپنے کردار کی تعمیر میں جس کو دیکھ کے وہ اپنا ڈھانچہ صحیح کرے، اس کو اسوہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تو قول، آپ کی عملی زندگی بھی اتنی عمدہ اور پاکیزہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نبی کو دیکھ کے اپنی زندگی اس کے تابع کرے. نبی کی زندگی دیکھے، نبی کے اعمال دیکھے، نبی کے کردار کو دیکھے اور اپنے کردار، اپنے اعمال اور اپنے ظاہر و باطن کو نبی کی تعلیمات اور عملی زندگی کے تابع کرنے کی کوشش کرے. تمہارے لیے پریکٹیکل ماڈل اور آئیڈیل اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر اور وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب یاد کرنے والا ہو. جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آدمی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جس آدمی کے دل میں اللہ کی یاد بسی ہو، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں نمونہ اگر کسی کو بنائے، اگر کسی کے عمل کو دیکھ کے اپنے عمل کو صحیح کرنا ہے تو ایسے انسان کی تعیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو بنائے ایسا کہ جس کو دیکھ کے اپنی زندگی صحیح کرے. اب بتائیے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ حدیثیں دین میں دلیل ہیں. کیوں؟ قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے؟ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی نمونہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. تو جب نمونہ ہے تو دیکھنا پڑے گا. کہاں دیکھیں؟ قرآن میں. قرآن میں اللہ نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے، ایسے اٹھتے تھے، ایسے کھاتے تھے، ایسے پیتے تھے، ایسا ہنستے تھے، آپ کا کردار ایسا تھا. آپ یہ عمل، اللہ کا حکم نماز کا ہے، صلاۃ ہے، آپ صلاۃ ایسے ادا کرتے تھے، صیام ایسے رکھتے تھے، آپ حج ایسا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے ایسا سلوک کرتے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے، دشمن سے آپ نے ایسا سلوک کیا. پریکٹیکل لائف، عملی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں نہیں ہے. وہ تو آپ کو دیکھنے سے معلوم پڑے گی. تو صحابہ اس وقت میں تھے، انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صحابہ کو اتنا معلوم تھا کہ یہ آیت اگر قرآن میں آئی ہے کہ تمہارے لیے نبی میں، اللہ کے رسول میں بہترین اسوہ ہے، تو یہ صرف اس دور کے مکہ کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے. بتائیے، اللہ تعالیٰ نے لقد کان لکم جب کہا تمہارے لیے، تو اس میں کیا صرف صحابہ آتے ہیں؟
یا صرف مکہ کے لوگ آتے ہیں، مدینہ کے لوگ آتے ہیں؟ کہاں کے آتے ہیں؟ جرمنی جاپان کے آتے ہیں؟ کہاں کے آتے ہیں؟ سارے انسان دنیا بھر کے اور قیامت تک کے انسان سارے جو ایمان لاتے ہیں. کیوں؟ آگے کا حصہ کیا بتا رہا ہے؟ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ آدمی کسی اور کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے گا نہیں. جو اللہ اور آخرت کو نہیں مانتا ہے وہ کسی بھی برے سے برے آدمی کو بھی اپنے لیے آئیڈیل بنا سکتا ہے. ایک چور بہترین چور کو اپنا آئیڈیل بنائے گا. کیوں؟ دل سے ڈر نکل گیا اللہ کا، آخرت کا. لیکن جو اللہ اور آخرت کو پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کا خوف اور آخرت کے بارے میں جواب دہی کا احساس رکھتا ہے، وہ آدمی اپنے لیے آئیڈیل کس کو بنائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسا ہر انسان، قیامت تک کا پیدا ہونے والا انسان اس کرائٹیریا میں آ جاتا ہے. صرف عرب کے لوگ نہیں، صرف مکہ کے لوگ نہیں. تو صحابہ نے اس بات کو سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے، اس لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو جمع کر کے اگلی نسل کو دے دیا. کیا غلط کام کیا انہوں نے؟ کوئی جاہل اگر یہ کہے اتنا کرنے کی کیا ضرورت تھی، خالی ایک قرآن کافی تھا نا اپنے لیے، یہ جاہل انسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام احوال صحابہ نے جو محفوظ کر دیے، اس آیت کی اہمیت کے تحت انہوں نے جمع کیے ہیں کہ بعد کا کوئی آدمی، بعد کے دور کا کوئی انسان اگر کہے کہ یہ قرآن کس نے پیش کیا، میں اس کی زندگی دیکھنا چاہتا ہوں، قرآن میں ملے گی نہیں. تو اس کی زندگی سامنے نہیں تو ہم نہیں مانیں گے. وہ معتبر تھا کہ نہیں کیسا معلوم ہم کو؟ تاریخ سے ایک بہترین انسان، اس کی زندگی کے سارے معاملات کو مٹا دینا کتنی بڑی سازش ہے، کتنی بڑی ناشکری ہے، کتنی بڑی دینی تحریف ہے کہ ایک بہترین انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل قرار دیا ہو، اس کی زندگی کے شب و روز، اس کی زندگی کے سفر و حضر، اس کی زندگی کے ادوار، دعوتی دور، غلبے کا دور، مغلوبیت کا دور، اس کے تمام معاملات کو تاریخ سے مٹا دیا جائے اور بے قیمت سمجھ کے چھوڑ دیا جائے. جہالت نہیں تو کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آئیڈیل ہے تمہارے لیے، تو کہاں ملے گا یہ آئیڈیل؟ قرآن میں ملتا ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کیا کرتے تھے یہ حدیث میں ملتا ہے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف آئیڈیل اور ماڈل ہمارے لیے ہے تو ضروری ہوا کہ ہم تلاش کریں کہ وہ ماڈل اور وہ آئیڈیل ہم کو کہاں پر سمجھ میں آئے گا. اس کے لیے ضرورت پیش آتی ہے کس چیز کی؟ حدیثوں کی. تو معلوم ہوا حدیثوں کی ضرورت دین میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، حدیثوں کی ضرورت ہے. تو اسی لیے اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن جوں کا توں پہنچا دیا، اس کا تسلیم کرنا بھی ضروری ہے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے. نمبر 2، جس قرآن کو پہنچا کے اس کو آپ نے عملاً کر دکھایا، اس پر عمل کر کے دکھایا اور اللہ کے بندوں میں بہترین بندے بن کر لوگوں کو بتایا، تو آپ کی زندگی کو دیکھنا اور آپ کی زندگی کو اپنے لیے دلیل بنانا یہ بھی ضروری ہے. تو قرآن کے ساتھ ساتھ اسوہ رسول بھی حجت ہونا کیا ہوا؟ ثابت ہوا. اور اسوہ رسول معلوم ہوتا ہے کہاں سے؟ اس کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے؟ کہاں سے معلوم پڑے گا اسوہ رسول؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم پڑے گا. تو حدیث بھی دلیل ہے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. اور آئیے آگے، اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام اور تعلیمات اور بہت ساری چیزوں کی نسبت نبی کی طرف کی تاکہ بعد میں آنے والوں کو معلوم ہو کہ اس نبی نے جس کو حلال بتایا اس کو حلال ماننا ضروری ہے، اس نبی نے جس کو حرام بتایا اس کو حرام ماننا ضروری ہے. اور بھی باتیں ہیں. اور پھر قرآن کا نمبر آتا ہے. قرآن بھی اللہ نے ذکر کیا، تفریق کر کے بتلایا. دیکھیے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں، جو اتباع کرتے ہیں، جو فالو کرتے ہیں کس کو؟ الرسول النبی الامی، اس رسول کو کی اتباع کرتے ہیں، اس رسول کی، اس نبی کی جو کہ امی ہے. جو نبی امی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، ان پڑھ ہے، جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، اس رسول کی اتباع کرتے ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل،
جس کا تذکرہ وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ہے. یعنی اس رسول کا تذکرہ کہاں کہاں آیا ہے؟ تورات میں بھی آیا ہے، انجیل میں بھی آیا ہے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ رسول ان کو بھلی باتوں کی تاکید کرتا ہے، معروف کا امر کرتا ہے اور برائیوں سے منع کرتا ہے. اچھائیوں کی تاکید کرتا ہے، اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے منع کرتا ہے. کون؟ رسول. اور وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاک چیزیں، عمدہ چیزیں، حلال چیزیں ان کے لیے حلال ٹھہراتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی چیزیں، ناپاک چیزیں، خبیث چیزیں ان کے لیے حرام قرار دیتا ہے. کون؟ رسول. بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے اور پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. کون؟ رسول. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر جو بوجھ تھے، پچھلی شریعتوں میں سختی تھی، ان پر جو بوجھ تھے اور ان کے گلوں میں جو طوق پڑے ہوئے تھے ان کو نکال ڈالتا ہے. کون؟ یہ رسول. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو پھر جو لوگ اس رسول پر ایمان لے آئے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس رسول کا دفاع کریں، اس رسول کا ڈیفنس کریں، وَنَصَرُوهُ، اور اس رسول کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ دوسرا کہاں سے آیا؟ اور اس نور کی اتباع کی جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کی جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے. أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اب بتائیے، اس میں مجھ کو ایک بات بتائیے، دو چیزوں کی اتباع کا حکم مل رہا ہے. ایک تو رسول کی اتباع کرنا، اس رسول کی جو نبی امی ہے، اور آخر میں کیا آ رہا ہے؟ اس نور کی اتباع کریں جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے. تو دو چیزوں کی اتباع. اگر نور سے مراد، چلیے آپ وہی خفی حدیث نہیں لیتے ہیں تب بھی قرآن لیں گے، ٹھیک ہے. آخر میں قرآن کا ذکر آیا کہ اس نور کی اتباع کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے نا، قرآن مان لو اس کو. ہم تو قرآن کے ساتھ وحی کی تشریح کو بھی مانتے ہیں، جو قرآن کی تفسیر اللہ کی طرف سے رسول پر آئی ہے. پھر اوپر کیا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں. تو معلوم ہوا نور کی جو قرآن آیا ہے اس کی اتباع بھی کرنا ہے، اور اس رسول کی جو نبی امی ہے اس کی بھی اتباع کرنا ہے. تو اس آیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا لازم قرار پاتا ہے. اور یہاں پر اللہ نے حلال و حرام کی نسبت رسول کی طرف کی، تاکہ کوئی آدمی بعد میں تفریق نہ کرے، بھائی قرآن میں آیا وہی حلال، قرآن میں آیا وہی حرام. نہیں، یہ رسول جس کو حرام کہتا ہے حرام ہے، یہ رسول جس کو حلال کہتا ہے حلال ہے. یا یہ رسول جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کو ماننا ضروری ہے، یہ رسول جس سے منع کرتا ہے اس سے رکنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ یہ رسول قرآن کا جو حلال حلال کرے گا اس کو حلال، تو رسول کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن ہی مانو نہ خالی. یہاں اللہ نے جب قرآن میں عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ انکار حدیث کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن ماننا ہے اور کچھ نہیں، رسول بھی نہیں. اچھا، تو ہم جب کہتے ہیں قرآن میں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول کی اتباع کریں اور اس نور کی اتباع کریں، وہ کہتے ہیں رسول کی اتباع کرنا بھی اس نور کی اتباع میں، آپ کو کیوں مانیں؟ خالی قرآن کو مانیں گے. یعنی جب ہم قرآن کے ساتھ نبی کی بات کو منواتے ہیں تو کہتے ہیں نبی کی نہیں، صرف قرآن کی. اور جب قرآن کی یہ آیات ان میں سے ہم نبی کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ نبی کی ماننا ہے تو کہتے ہیں نہیں، اس کا یہ مطلب ہے، تو آپ کی کیوں مانیں ہم؟ آپ کی نہیں، نبی کی اور قرآن کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی وہ نبی کو ہٹا کے خود اپنی تشریح کو رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، اس کو بھی تو آپ کہو. آپ کی کیوں مانوں میں؟ قرآن میں نبی بھی آ رہا ہے اور نور بھی آ رہا ہے. آپ کہیں نبی نور ایک ہے، آپ کی بات کیوں مانوں؟ قرآن کی بس. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کی تشریح میں نہیں مانوں گا، میں صرف قرآن کی بات مانوں گا.
اور قرآن نے نبی اور نور دو بتایا ہے، تو ہم دو کو مانیں گے. آپ ایک کہہ رہے ہو، آپ کی نہیں، قرآن کی. تو اگر وہ قرآن کی راہ سے بھی آئے اور کہ قرآن کے سوا کچھ نہیں ماننا ہے، تو قرآن پہلے مرحلے میں بتا دیتا ہے قرآن کے ساتھ نبی کی بھی ماننا ہے. ہاں، تیری نہیں ماننا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ نبی کو ہٹا کے میری مانو، میں جیسا سمجھا رہا ہوں قرآن سمجھو. آپ کی کیوں مانے ہم؟ نبی کی کیوں نہیں مانے ہم؟ آپ کی تشریح مانے اور نبی کی نہیں مانے، اس سے بڑھ کے اندھاپن کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے سر پہ قرآن نازل ہوا ہے، آپ 1400 سال بعد آ کے ہم کو قرآن سمجھاؤ، آپ کی تشریح ہم مان لیں. اور جس کے سفر و حضر میں جس پر قرآن نازل کرنے کے لیے اللہ نے جس کو چنا کہ پہاڑوں پر اگر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کے ڈر سے، اور اس نبی کے قلب کو اللہ نے چنا قرآن کے نازل کرنے کے لیے. اتنا بڑا عظیم الشان نبی جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے لیے چنا کہ پہاڑ بھی اس لائق نہیں تھے، اور اس نبی کا قلب ہے. اس نبی کے قلب میں آنے والے افکار اگر اس نبی کی زبان مبارک سے نکلتے تو کیوں نہیں مانیں گے؟ بھائی، جس برتن میں جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے نا اس سے. اور علم کا برتن انسان کا قلب ہے، اور نبی کے دل میں کون سا علم ہے؟ ربانی علم ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام نبی کے قلب میں ہے. اب نبی کے قلب سے اگر نبی کی زبان سے کچھ بات نکلتی ہے تو وہ قلب اللہ کی وحی سے معمور ہے. اسی نبی کے کلام کو ماننا کتنی بڑی بات ہے. وہ چھوڑ کے ہم یہ پی ایچ ڈی، وہ بھی نیم پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے، آکسفورڈ میں پڑھ کے آیا اسلامیات، آکسفورڈ میں اسلام پہ پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے. کیا پڑھا کے بھیجے اس کو کیا معلوم؟ نبی کو چھوڑ کے جس کا معلم اللہ تعالیٰ ہے، علمہ شدید القوا، جبریل کو بھیج کے اس کو پڑھایا گیا ہے، اس کو چھوڑ کے یہ گیبریل جس کو پڑھا کے گیا ہے، پروفیسر گیبریل، اس کی بات کو ہم مانیں؟ کتنے افسوس کی چیز ہے، انسان چننے میں کتنی غلطی کرتا ہے. دیکھیے، حدیث کو چھوڑ کے حدیث کی جگہ فل اپ کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہوگا حدیث ریجیکٹ، ابھی کچھ نہیں بس قرآن بچا، نہیں، وہ جگہ ہے. حدیث ہٹائے گا، دوسرے کو رکھے گا اس کی جگہ پہ. ہم میں ان میں ایک ہی فرق ہے. ہم کہتے ہیں حدیث کی جگہ پہ حدیث کو رکھو، اس کو مانو. وہ کہتے نہیں، حدیث نہیں. کون؟ ہماری سوچ، فلانے کی سوچ، فلانے کی سوچ، سائنس، عقل، لاجک، یہ چیزیں حدیث کی جگہ پہ رکھتے ہیں. جگہ وہ تو رہے گی ہی، وہ جگہ خالی نہیں ہوگی. اس جگہ کیا رکھنا ہے وہ چنتے ہیں. ہم اس جگہ حدیث کو رکھتے ہیں، یہ آپ اس جگہ کیا کرتے ہیں؟ ایسی چیزوں کو رکھتے ہیں جس کو اللہ نے دلیل نہیں بنایا ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن، جس کو نور اللہ نے کہا ہے یا جس کو ہم وحی کہیں گے، قرآن کے ساتھ ساتھ جو بھی وحی، کیونکہ اللہ نے نہیں کہا قرآن، اللہ نے کہا وہ نور جو نازل ہوا ہے، تو قرآن بھی آئے گا اور قرآن کی تشریح بھی اس میں آنا چاہیے. لیکن بطور جدل اگر اس کو صرف قرآن ہم تسلیم کر لیں، تب بھی قرآن کی اتباع کے ساتھ ساتھ نبی کی اتباع کا جب اللہ نے ذکر کیا ہے تو کیوں نہ دونوں کو مانا جائے؟ کیوں نہ ہم یہ مانیں قرآن کی بھی اتباع اور نبی کی بھی اتباع؟ پرابلم کیا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے واضح الفاظ میں، جب آپ کہتے ہو کہ قرآن ہی، تو پھر قرآن ہی کیوں نہیں؟ آپ کی تشریح کیوں؟ یہ ہمارا استدلال رہنا چاہیے، اس کو یاد رکھیے آپ لوگ. تو یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 تھی. اب ہم آتے ہیں، ایک آیت ہے لیکن میں اس کو بعد میں جا کے ذکر کروں گا، اس طرف کہ وہ کیا اسباب ہیں، کیوں ایک غریب حدیث کے انکار کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے، کیوں وہ کہتا کہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم قرآن کو مانیں گے. اس کے پاس بھی کچھ علمی دلائل ہیں کیا؟ میرا شروع کا مقدمہ آپ یاد رکھیں. سوچ میں بگاڑ آتا ہے نصوص کے غلط فہم کی وجہ سے اکثر، یا ان چیزوں کو دلیل مان لینے کی وجہ سے جن کی شریعت میں کوئی دلیل کی حیثیت نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں بیماریوں میں منکرین حدیث مبتلا ہیں کہ نہیں ہے، ان کے اسباب کیا ہیں، کیوں نہیں مانتے حدیث کو. نمبر 1، غلط فہمی. وہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے. مثلا قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، اب ہم آئیں گے ایک جو
پیارے پیارے جملے آپ کو سننے ملتے ہیں. جو بیچارہ ملا نہیں منکرین حدیث سے تو بولے گا یہ اپنے کام کا درس نہیں دکھتا ہے. لیکن جو آدمی ملا ہے ایسے لوگوں سے اس کو یاد آ رہا ہوگا ہاں فلاں دن مجھ کو ملا تھا جمعہ کی نماز کے بعد ایک ایسی بول رہا تھا, فلاں مجھ کو ملا تھا ہاں ٹرین میں, وہ اس سے ایسی بات میں تو اس سے ہی بات سننے میں آئی. تو یہ ان کی باتیں ہیں عام طور سے. نمبر 1 وہ کہتے ہیں قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے, حدیث کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ نہیں لیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دلیل قرآن سے ہے. سورہ الحجر آیت نمبر 9 اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم ہی نے اس نصیحت کو, اس ذکر کو, یاد دہانی کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے. اس لیے کہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں ذکر سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک, ذکر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ تمام مفسرین کے نزدیک قرآن ہے. اپنی تفسیر زاد المسیر میں ابن الجوزی کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ اس ذکر کو, اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے. تو اس کا مطلب حدیث غیر محفوظ ہے. ہمارا کہنا یہاں پر یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے یا حدیث محفوظ نہیں رہے گی, اس طرح سے نہیں ہے. یہاں پر قرآن کی حفاظت کا ذکر ہے, یہاں نبی کی حفاظت کا ذکر ہے, ہم نبی کی حفاظت کریں گے نہیں. دوسری جگہ اللہ نے ذکر کیا ہے واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. تو صرف اس آیت سے استدلال کرنا کہ حدیث محفوظ نہیں ہی رہے گی یہ ضروری لازمی نہیں آتا ہے. دوسری بات, قرآن کی حفاظت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ حدیث محفوظ رہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ نصیحت کی کتاب ہے. انا نحن نزلنا الذکر, اس کو یاد رکھیے جو میں کہہ رہا ہوں, ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. بلا شبہ قرآن قیامت تک کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا, لفظاً محفوظ رہے گا. قرآن بالمعنی روایت نہیں ہوا ہے. قرآن کیسا روایت ہوا ہے؟ لفظاً. قرآن میں آسمان سے جو الفاظ نازل ہوئے انہی الفاظ کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے, یہ تو صحیح ہے. لیکن حدیث کا معاملہ ایسا نہیں تھا. حدیث صحابہ سنتے تھے اور اس بات کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتی تھی بعض صحابہ ایگزیکٹلی لفظ بلفظ لوگوں تک پہنچاتے تھے اور بعض صحابہ اس بات کو مختصر طور پر بیان کرتے تھے, کوئی تفصیلی طور پر بیان کرتا تھا, کوئی اس میں اپنی طرف سے وضاحت کی بات بھی بیان کرتا تھا, اس کا پس منظر بھی بیان کرتا تھا. اسی لیے ایک روایت الگ الگ صحابہ جب بیان کرتے تھے تو ان کے الفاظ میں کمی زیادتی ہوتی تھی, جس کو تحریف نہیں کہتے ہیں, تفصیل اور اختصار کہتے ہیں. مثلا ابھی ایک آدمی یہاں پر مشورے سے طے کر کے باہر کھڑا کیا جائے اور کہا جائے بتائیے آپ لوگوں میں کس کی یادداشت اچھی ہے؟ 5 لوگوں نے ہاتھ اوپر کیا, ٹھیک ہے, یہ میموری والے لوگ ہیں. آپ ایک کام کیجئے, باہر جائیے اور وہ آدمی کاغذ اور پین لے کے بیٹھا ہے, ابھی ہے نہیں, میں کہہ رہا ہوں بطور مثال, وہ آپ سے پوچھے گا درس میں کیا ہوا, درس میں کیا کہا گیا, آپ کی یادداشت اچھی ہے نا؟ ہاں. کیا ایگزیکٹلی سب کے سب اسی لفظ کو اسی طرح بیان کریں گے؟ نہیں. کوئی آدمی 5 پوائنٹ بیان کر پائے گا, کوئی 3 پوائنٹ, کوئی 2 پوائنٹ, کوئی 1 پوائنٹ. کوئی آدمی ایک بات کو ایگزیکٹلی جو جملہ میں نے کہا ہے, جو سینٹنس میں نے کہا ایگزیکٹلی کوٹ کرے گا, اور کوئی وہی بات کہے گا لیکن الفاظ کم زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن بات وہی سمجھ میں آتی ہے. تو اس اعتبار سے ایک انسان کا کلام ایک انسان سن کے جب نقل کرتا ہے اور وہ انسان سچا اور یادداشت والا ہوتا ہے
تو اس بات کو تو نقل کر دیتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹلی اسی لفظ سے بیان کرے. اور یہ عام انسانوں کی زندگی میں ہوتا ہے، اس سے کوئی پرابلم نہیں آتا ہے. آدمی کہتا ہے چچا صاحب نے آپ سے ایسا کہا ہے کرنے کے لیے، ایگزیکٹلی کوٹ کرتا ہے؟ نہیں. آفس میں باس نے ایسا کہا ہے کہ کل تک یہ ہو جانا چاہیے، ایگزیکٹلی کوٹ کرتا ہے؟ نہیں. کتنی دنیا بھر کی باتیں انسانوں میں ہوتی ہے، وہ بالمعنی نقل ہوتی ہے. اس کو یاد رکھیے، سمجھیے. وہ بالمعنی یعنی اس کا میننگ جو بات ہوتی ہے اس کا مغز جو ہے وہ نقل ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ہر آدمی ایگزیکٹلی لفظ بیان کرے، لیکن زندگی کا نظام چلتا رہتا ہے. سب ایک دوسرے کو جھوٹا ایسا بولتے ہیں؟ نہیں بولتے ہیں، بلکہ سب ایک دوسرے کو سچا مانتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی آدمی آ کے کہے کیا آپ نے ایسا کہا تھا، آپ کہیں گے ہاں کہا تھا میں نے، چاہے وہ لفظ ایگزیکٹلی آپ کے کوٹ نہ کرے. کیونکہ اگر آپ کی بات میں جو بات سامنے آ رہی ہے اگر آپ نے وہی کہا ہے تو چاہے اس سے ایک لفظ کم زیادہ ہو جائے، وہ 4 سینٹنسز کو ایک سینٹنس میں کہے یا ایک کو 4 میں، تو آپ کو کوئی ٹینشن آتا ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں ہاں اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، میں نے ایسے ہی کہا تھا. ہے کہ نہیں؟ زندگی میں ایسے ہی چلتا ہے. تو قرآن کے الفاظ ہو بہو بعینی ہی محفوظ رہیں گے قیامت تک، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے. اور حدیث کا معاملہ ایسا تھا نہیں. لیکن قرآن کی حفاظت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ قرآن کا فہم بھی محفوظ رہے. اب بتائیے، قرآن کریم جب نازل ہوا تو کیا وہ قرآن خوانی کے لیے نازل ہوا کہ بھائی سب کے سب امت کے اوپر ذمہ داری آئی کہ روزانہ عربی میں کیا کریں، صرف پڑھتے رہیں، کچھ سمجھے نہیں، اس لیے نازل ہوا قرآن؟ نہیں. کہ قرآن تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس سے عقیدہ اخذ کیا جائے، اس سے زندگی کے معاملات میں عبادات کے مسائل اخذ کیے جائیں، اس سے اخلاقی تعلیمات اخذ کی جائیں، اس سے شریعت کے معاملات اخذ کیے جائیں، اس سے قاضی فیصلہ کرے لوگوں کے اختلافات میں، جائیداد کے مسائل میں، نکاح کے مسائل میں اور سزاؤں کے مسائل میں، اور کیا کچھ نہیں ہے. قرآن کی ان آیات کے سلسلے میں مقصود صرف تلاوت نہیں ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی اور آپ کو ان آیات کے بارے میں سمجھایا گیا کہ ان کا میننگ کیا ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. اے نبی، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے. کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو نبی کو اللہ نے قرآن کے سوا حکمت بھی سکھائی کہ نہیں سکھائی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی میں اس قرآن کو سمجھایا، اس پر عمل کر کے دکھلایا اور اپنے معاشرے میں اس احکام کی، قرآن کے ان احکام کی عملی تنفیذ کی، کیا وہ دلیل نہیں بنے گا وہ سب چھوڑ کے خالی آیات لینا ہے؟ تو قرآن کے ساتھ ساتھ ضروری ہے، لازم ہے کہ قرآن کے معنی کی بھی حفاظت ہو. تو قرآن کی حفاظت میں اپنے آپ قرآن کے مفہوم کی حفاظت آ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ اگر قرآن اس لیے آتا کہ امتی سب کے سب صرف قرآن پڑھتے رہیں، نہ سمجھیں، صرف عربی کی تلاوت کریں سارے کے سارے، اس کو سمجھے نہیں، تب تو یہ بات کوئی مسئلہ نہیں تھا. بس قرآن محفوظ ہے، پڑھتے رہو، جتنے الفاظ اس زمانے میں تھے آج بھی اتنے ہی ہیں، پڑھتے رہو. لیکن قرآن اس لیے نہیں آیا ہے. قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے آیا ہے. تو سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے نبی کی تشریح جب اس دور میں ضروری تھی تو قیامت تک ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جب ضروری ہے تو ایک قوم کو دے دے اللہ، دوسروں کو محروم کر دے اس سے. اب بتائیے قرآن کی حفاظت کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کا دین اس دور میں تھا، بعد میں باقی نہیں رہا، یہ مطلب نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ تو قرآن کی آیات کی حفاظت کا لازمی تقاضا ہے کہ قرآن کے معنی، قرآن کی تفسیر اور قرآن کی آیات کا عملی انطباق بھی، پریکٹیکل اپلیکیشن بھی محفوظ رہے، جو حدیث کی صورت میں آج ہمارے سامنے ہے اور محفوظ ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کی آیات کے اندر تحریف کرنے سے لوگوں کو روک دیا گیا، قیامت تک کے نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے بعین ہی اس کی حفاظت کی ہے، جو کا توں قرآن آج بھی باقی ہے. لیکن چونکہ حدیث زبان در زبان نقل ہوتی تھی، لوگوں نے اس میں ملایا، تو پھر اللہ نے ایسوں کو پیدا کیا
کہ جنہوں نے ملائے ہوئے کو الگ کر دیا۔ اب بتائیے قرآن کی حفاظت کا کیا یہ مطلب ہے کہ کوئی آدمی اس میں کچھ لکھنا چاہ رہا اپنی طرف سے لکھ ہی نہیں سکتا ہے، قلم ہی نہیں چل رہا، ایسا ہے؟ کئی پرنٹنگ مسٹیک ہوتے ہیں قرآن کے سلسلے میں، مولوی صاحب بولتے تھے کہ یہاں سے نقطہ غائب ہے، پڑھتے پڑھتے کسی کو آ جاتا ہے دیکھو یہاں پہ کچھ تو مسٹیک ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کتابت سے ہوتا ہے اور کاتب کی غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہو دیکھو قرآن میں نقطہ غائب ہو گیا، قرآن محفوظ نہیں رہا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ یا امام صاحب پڑھنے میں تراویح میں آیت غلط پڑھ لیں یا آیتیں چھوڑ دیں تو کوئی آدمی کو اس کو ہارٹ اٹیک آ جائے، کیوں؟ قرآن محفوظ نہیں رہا، امام صاحب نے غلط پڑھ لی ہے۔ پیچھے سے لقمہ دینے والا لقمہ دیتا ہے، کیوں؟ وہ غلط پڑے گا، پکڑنے والا تو حفاظت اس کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یعنی کوئی غلطی کرنے والا غلطی کرے گا لیکن وہ غلطی باقی رہے گی۔ اب سب نے امام صاحب سے جو غلط سنا تھا تراویح میں، پوری دنیا میں اس کو کیا کر دیا گیا فیمس، اور سب وہی ماننے لگے، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ ایک غلطی کرتا ہے قرآن کے پڑھنے میں یا کتابت میں تو باقی لاکھوں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو اس غلطی کو پکڑ کے اس کو درست کرتے ہیں اور ایکچوئل ٹیکسٹ پھر بھی باقی رہتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو اگر یہی حدیث میں ہو تو پرابلم کیا ہے کہ کوئی آدمی جھوٹی حدیث پھیلا دے؟ ٹھیک ہے، اب پکڑنے والے پکڑ لیے اس کو، کہاں سے لایا؟ حدثنا حدثنا حدثنا، بتاؤ۔ اب وہ جھوٹا ثابت ہو گیا یا وہ ایسا آدمی ثابت ہو گیا جس پر اعتبار نہیں کر سکتے، اس کی حدیث کو چھوڑ دیا گیا، تو غلطی کو پکڑ لیا جائے تو بھی اس کو حفاظت کہتے ہیں۔ اس کو سمجھیے آپ، غلطی ہو جانے سے محفوظ نہیں رہا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ غلطی کے باقی رہ جانے سے اور اس کا سب میں پھیل جانے سے پھر جو تبدیلی آ جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ اب محفوظ نہیں رہا۔ کیوں؟ غلطی جم گئی، حدیث میں غلطی جمی نہیں، اس کو پکڑنے والوں نے پکڑا ہے۔ تو آج بھی اگر پیمانہ ختم ہو جائے تحقیق کا، جیسا کہ پچھلی کتابوں میں ہوا، پیمانہ ہی ختم ہو گیا۔ آج انسان کی تشریح اور رب کا کلام، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اس میں جو انسان کی کلمات، جو انسان نے اپنی عقل سے جو سوچ سوچ کے ٹھونس دیا اس کتاب میں، آج کوئی پیمانہ اور ذریعہ ان کے پاس نہیں رہا کہ دونوں میں فرق کر سکے۔ اس لیے اب کیا ہو گیا؟ انسانی کلام اور اللہ کا کلام مکس اپ ہو گئے اور اس میں فرق کا کوئی پیمانہ باقی نہیں رہنے سے غلطی جم گئی، باقی رہ گئی۔ کیا حدیث میں ایسا ہے؟ نہیں، حدیث میں پکڑا جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا ہے؟ اس آدمی کی میموری خراب تھی، یہ ریلائبل نہیں ہے، اس کو نہیں لیا جائے گا گواہ کے طور پر، اس نے جو پہنچا اس کو آتھینٹک نہیں مان سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے عورت کی گواہی کو، اکیلی عورت کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا ہے مال کے سلسلے میں۔ کیوں؟ اس کی فیلڈ نہیں ہے۔ ہاں، لیکن کچی یادداشت والی عورت، اس کے ساتھ میں ایک دوسری عورت اگر ہو، اس کی بھی یادداشت کچی ہے، دونوں اگر ایک دوسرے کو یاد دلائیں اور بات ایک ہی نکلے تو مانا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اکیلی کمزور یادداشت والا حدیث میں دلیل بنے گا نہیں، تو ایسے آدمی کی حدیث کو ریجیکٹ کر دیا علماء نے۔ کیریکٹر اچھا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے عدل اور ایسا آدمی جو کردار کے اعتبار سے مضبوط اور پختہ ہو اس کو گواہ بنانے کے لیے کہا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی ایسا آدمی جو تقوی کی صفت سے متصف نہیں ہے، جس کی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، ایسا آدمی اگر تمہارے پاس آتا ہے تو اس کی خبر کی جانچ پڑتال کر لو، یعنی اس کی صرف بات کو مت مانو، اس کو چیک کرو، ویریفائی کرو، ویریفائی کرنے کے بعد آتھینٹک ثابت ہو تو لو، ورنہ نہیں۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر معتبر آدمی آ کے کوئی بات بولتا ہے تو مانو۔ تو نبی کی بات جو بیان کر رہے ہیں، ایک نسل سے دوسری نسل، اس سے تیسری چوتھی نسل جو بیان کر رہے ہیں، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ معتبر ہیں تو کیا ان کی بات نہیں مانی جائے گی؟ مانی جائے گی۔ شیکسپیئر نے کیا لکھا وہ مانا جائے گا، ہومر نے کیا لکھا مانا جائے گا، نیوٹن نے کیا لکھا مانا جائے گا، اور کیا کچھ نہیں، پری ہسٹورک چیزیں مانی جائیں گی۔ لیکن اگر نہیں مانا جائے گا تو کیا نہیں مانا جائے گا؟ 1400 سال پرانا جو ایک دم ہی قریب ترین تاریخ ہے،
جس کے بارے میں نہیں ماننے والوں نے بھی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ان دا فل لائٹ آف ہسٹری، تاریخ کی مکمل روشنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. برٹرن رسل وغیرہ نے یہ بات کہی ہے کہ تاریخ کی مکمل روشنی میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسرے مان رہے، یہ نہیں مان رہے. تو آپ دیکھیے کہ قرآن کی حفاظت کے وعدے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ، اس کے الفاظ کے ساتھ، اس کے مفہوم اور عملی انطباق کی بھی حفاظت ہو. اور اللہ تعالیٰ نے محدثین کے ذریعے سے، اور جن کا پہلا طبقہ صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب الحدیث کے ذریعے سے حدیث کی حفاظت کی، جن کی زندگی کا سب سے اہم ترین ڈیوٹی اور جن کی زندگی کا سب سے اہم ترین عمل شب و روز کا یہ تھا حدیث کا سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا، چیک کرنا اور عام کرنا. تو ایسے معتبر لوگ جو کردار کے سچے تھے، اگر بتا رہے ہیں تو کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ ساری دنیا کی باتیں مان رہے ہیں، BBC مان رہے ہیں اور کیا کچھ نہیں مان رہے ہیں، اور ہم نبی کی بات جو اگر سچے لوگ بتا رہے نہیں مانے، پاگل نہیں تو کیا ہے؟ ایک آدمی جس کا کردار معلوم نہیں ہے، ہاتھ میں مائک لے کے ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ بول دیتا ہے، ہاں صحیح ہے چاند پہ گئے، اور چاند پہ جھنڈا لہرا رہا ہے بغیر ہوا کے، کوئی دیکھ رہا نہیں. میں گئے ہوں گے نا تو بول رہے. تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے کہا آپ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھ کو بتاؤ دنیا گول ہے. بولے ایسا کیسا ہو؟ سب تو مانتے، میں نے سب جھوٹ بول رہے، آپ کو کیسا گارنٹی ہے؟ تو بولے اتنے فوٹو ووٹو سب ہے نا اسپیس کے. میں نے سب جھوٹ نہیں بنا سکتے، میں آپ کو فوٹو شاپ میں اور کالر ڈرا میں کیا کچھ نہیں کر سکتے. فوٹو بنا سکتے جھوٹے، کیوں نہیں بنا سکتے؟ بچوں کی کتابوں میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. ایسا کیوں کریں گے؟ میں نے صحابہ ایسا کیوں کریں گے؟ اتنے بھولے بھالے لوگ ایسا کیوں کریں گے؟ شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنے والے، دنیا بھر کے جھوٹ پیٹ میں بھرنے والے، رشوت لینے والے، دھوکے دینے والے، یہ لوگ ایسا کیوں کریں گے؟ اور صحابہ راستے پہ پڑے ہیں، ان کو جھوٹ بولنے کے تو شوق تھا، نعوذ باللہ. محدثین ان کو جھوٹ کے سوا اور کیا کام تھا؟ یہی مطلب نکلتا ہے نا. آپ اتنے جھوٹے لوگوں کے بارے میں، بدکار قسم کے لوگوں کے بارے میں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اکثریت کا تو یہ حال ہے، ان کے نزدیک شراب وغیرہ سب حرام ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے. ان کے بارے میں آپ کے دل میں اتنی ہمدردی ہے، یہ ایسا کیوں جھوٹ بولیں گے؟ اتنے سب لوگ سائنٹسٹ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ صحابہ کیوں جھوٹ بولیں گے بھائی؟ کیونکہ سائنس کے لیے تقویٰ نہیں ضروری ہے. تقویٰ کہاں ہے ان کے پاس؟ اللہ کا ڈر، آخرت کی ذمہ داری، کچھ بھی نہیں. لیکن صحابہ، میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو جواب دینا پڑے گا. تو صحابہ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ جب آپ کہتے ہیں سائنسداں کیوں جھوٹ بولیں گے، تو ہم کہتے ہیں صحابہ کیوں جھوٹ بولیں گے، محدثین کیوں جھوٹ بولیں گے. آپ پھر اسی استدلال پر، اسی بیس پہ کیوں نہیں مانتے حدیث کو؟ کیوں نہیں مانتے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو؟ سوچنے کی چیز ہے نا. آدمی بچانے پہ آتا تو کتنا فراغ دل ہو جاتا ہے، اور انکار کرنے پہ آتا تو کیسا انکار کرتا ہے، پورے فلٹر دروازے سب بند کر لیتا ہے. یہ اس کو تعصب کہتے ہیں، اس کو اندھاپن کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ بلا شبہ یقینی ہے، لیکن قرآن کا زمین پہ آنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگ اپنی زندگی کے معاملات میں تفصیلی رہبری حاصل کریں، اور اس کو سمجھانے کی ذمہ داری کس کو دی گئی تھی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب متن محفوظ ہے تو تشریح محفوظ نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ ٹیکسٹ محفوظ ہے، سمجھایا ہوا جو نہیں سمجھ سکتا سمجھائے ہوئے کے بغیر، وہی محفوظ نہیں، تو پھر کیا سمجھے گا؟ تو تشریح بھی محفوظ رکھنا کیا ہے؟ اس کا لازمی تقاضا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، دوسرا شبہ یہ ہے، اور یہ جو حصہ ہے کہ محفوظ ہے کہ نہیں بھائی، تو میں ایک مستقل درس اس پہ لوں گا، حدیث کی حفاظت کے لیے صحابہ اور محدثین کی کوششیں اور ان کے پیمانے. پھر میں بتاؤں گا آج کی انفارمیشن ٹرانسفارمیشن کے پیمانے. آج کی انفارمیشن جو ادھر سے ادھر جاتی ہے، لوگ مانتے ہیں، دنیا بھر میں بولتے ہیں ہاں ایسا ہوا، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اور حدیث کے بارے میں کتنی جانچ ہوتی ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ دونوں کا آپ کمپیئر کرو گے تو آپ کو محفوظ ہوگا کہ آج ہم لوگ جو ہے پورے فلٹر چھوڑ کے ساری انفارمیشن لے رہے ہیں،
اور حدیث کے لیے تو بہت 7 سمندر پار کرنے پڑتے ہیں اس بات کے معتبر ثابت ہونے کے لیے. تو یہ زیادہ کڑا پیمانہ ہے حدیث کا. اور دوسری معلومات ایسی ہی عام ہو جاتی ہے چیک کیے بغیر. اس کی مثالیں بھی میں دوں گا انشاءاللہ. اس کے لیے مستقل ایک درس آئے گا حدیث کی حفاظت کیسے ہوئی ہے. دوسرا جو حدیث کے انکار کا سبب ہے غلط فہمی اور غلط سوچ ہے وہ یہ کہ لوگوں کا کہنا ہے حدیث کی ضرورت کیا ہے. لوگوں کا کہنا ہے جو منکرین حدیث ہے وہ کہتے ہیں بھائی قرآن میں سب ہے تو حدیث کی ضرورت کیا ہے. جب سب ہے تو حدیث کی ضرورت ہی نہیں. اور یہ خود قرآن میں ہے کہ قرآن میں سب ہے تو اب حدیث کی ضرورت کیا ہے. دلیل قرآن کریم کی آیت ہے سورہ الانعام آیت نمبر 38. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہم نے کتاب میں کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں ہے. دیکھو قرآن کے اندر لکھا ہوا بھائی کہ ہم نے کتاب میں کوئی چیز چھوڑی ہے نہیں. تو کتاب میں کیا ہے؟ سب کچھ ہے. تو پھر کتاب میں جب سب ہے تو پھر حدیث کی ضرورت کیا ہے. بولا بھلا آدمی کہے گا ہاں نا. لیکن آیت پوری پڑھیں گے تو تھوڑا سا ایک قدم واپس پیچھے. آیت کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ. کوئی بھی جاندار زمین پر جو زمین میں ہے یا کوئی پرندہ جو اپنے پر پھیلائے ہوا میں اڑتا ہے یطیر بجناحیہ جو اپنے پروں پہ اڑتا ہے مگر ہر ایک کی امت ہے جیسی تمہاری ہے. یعنی ان کی بھی کیا ہے؟ امتیں ہیں تمہاری طرح. یہ گروہ گروہ میں رہتے ہیں اور ہر آدمی جانتا ہے چاہے ہرن ہو یا بکریاں ہوں ریوڑ کی شکل میں یا پرندے ہوتے ہیں سب ایک ساتھ میں جیتے ہیں. ان کی ایک سوسائٹی ان کا ایک معاشرہ ہوتا ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہم نے کتاب میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. اب بتائیے اس میں زمین پر کنگارو کا ذکر قرآن میں کدھر ہے؟ اگر یہ آیت قرآن کے بارے میں ہے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے کتاب میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. جتنے بھی زمین پر جاندار ہیں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں ہم نے سب کا تذکرہ کر رکھا ہے. اگر ہے اس کا مطلب یہ قرآن میں تو قرآن میں کنگارو کا ذکر کدھر ہے؟ اور قرآن میں اگر پرندوں کا ہے تو قرآن میں کئی پرندے ہیں جن کا ذکر ہے. طوطے کا ذکر ہے نہیں. کتنے پرندے جن کا ذکر ہے؟ طوطا مینا چیل کوا. کتنے چیزوں کا ذکر ہو. کوے کا تو ہے قرآن لیکن چیل کا ذکر کہاں ہے؟ اور کئی ایسے پرندے ہیں جن کا ذکر کہاں ہے. تو کیا یہ مطلب ہے اس کا؟ یہ کون سی کتاب ہے پہلے یہ تو سمجھو. کتابیں کئی ہیں. ایک وہ کتاب جو قرآن ہے ایک وہ کتابیں جو پہلے بھی نبیوں کو دی گئی تھی وہ بھی کتابیں تھی. ایک لوح محفوظ بھی ہے. ایک کتاب اعمال نامہ بھی تو ہے. کتابیں کئی ہیں. یہاں کون سی کتاب مراد ہے؟ یہاں قرآن کا لفظ تو نہیں آیا ہے. تو کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے. اگر کوئی آدمی اس سے قرآن مراد لیتا ہے تو پھر بتاؤ ہم کو یہاں پہ شیر کا تذکرہ کدھر ہے؟ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے. تو دنیاوی اعتبار سے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یہ ایک کتاب میں لکھی جا چکی ہیں. وہ کون سی کتاب ہے؟ لوح محفوظ ہے جس میں سب کچھ لکھا گیا ہے. جس میں سب کچھ لکھ دیا جا چکا ہے. اس سے مراد قرآن نہیں ہے. تو اس آیت سے قرآن مراد لے کے یہ استدلال کرنا کہ قرآن میں سب کچھ ہے استدلال صحیح ہے نہیں. اگر ہے سب کچھ ہے تو بتا ہم کو. پھر بتا ہم کو. کئی سوالات ہم پوچھیں گے جانوروں کے بارے میں ہم کو ہونا چاہیے. بیکٹیریا کا کہاں ذکر ہے؟ قرآن میں بیکٹیریا ہے نہیں ہے. اور کئی مچھلیوں کا ذکر ہے نہیں ہے. کیکڑے کا ذکر ہے پانی میں نہیں ہے. کتنی چیزیں پانی میں ان کا ذکر نہیں ہے قرآن کے اندر. تو یہ وہ چیز نہیں ہے. یہ وہ کتاب نہیں ہے. تو اس سے وہ دلیل پکڑنا بھی صحیح نہیں. اور ایک دلیل ہمارے پاس ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. اب تو قرآن آ رہا ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اور اے نبی ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا. ہم نے آپ پر کتاب نازل کی.
ظاہر بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ لوح محفوظ تو نازل نہیں ہوئی. کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن. تبیان لکل شیء، جو ہر چیز کو کیا کرتی ہے؟ بیان کر دیتی ہے. تو اب تو ماننا پڑے گا کہ قرآن ہے جو ہر چیز کو بیان کرتی ہے. تو یہاں پر اولاً تو ہم ان سے کہیں گے کہ کیا آپ قرآن کے لٹرل میننگ لیتے ہو؟ ہاں. تو ہر چیز کو بیان کرتی ہے صرف دنیاوی چیزیں ہیں یا دینی؟ کیونکہ ہر چیز اس میں آ رہا ہے. وہ کہیں گے نہیں دنیاوی نہیں ہے دینی ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں دنیاوی بھی آتا ہے اس میں، تبیان لکل شیء، تو ہم کہیں گے بھائی کمپیوٹرز کی ٹربل شوٹنگ کیسے کرتے ہیں قرآن میں؟ یا گھر کیسے بناتے ہیں؟ آٹا کیسے گوندتے ہیں؟ نہیں ہے. پیڑ کیسے لگاتے ہیں؟ نہیں ہے. تو کہیں گے نہیں اس میں دنیا کا نہیں ہے، اس میں کائے کا ہے؟ دین کا ہے. تو جیسے آپ نے ایک فیلڈ چھوڑ کے ایک فیلڈ چنی، جبکہ قرآن میں ہی کیا ہے؟ ہر چیز. تو آپ نے ہر چیز سے کیا کیا؟ کہا نہیں ہر چیز نہیں، دین کی چیز دنیا کی نہیں. تو آپ نے ہر کو کیا کیا؟ کاٹ کے آدھا آدھا کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ ہر کو آپ دو ٹکڑوں میں تقسیم کرو، دنیا کا دین کا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اپنی عقل سے کہا کہ نہیں اس سے مراد دین کی چیزیں ہیں، دنیا کی نہیں. تو اگر ہم دین کی چیزوں میں کہیں کہ قرآن واضح کرتا ہے، تفصیل نہیں دیتا ہے، اس کو یاد رکھیے. تبیان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس سے فرق کرنا آ جائے. حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے قرآن کافی کتاب ہے. کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، حق باطل کا فرق کرنے کے لیے کہ یہ سیدھا راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے، جس کو اللہ نے الفرقان کہا ہے. کہ جو قرآن کیا ہے؟ الفرقان ہے، جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے. اس کو تبیان بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تبیان کے معنی کیا ہے؟ بیان پر سے ہے. بیان بانا سے ہے. بانا کا مطلب ہوتا ہے کلیئر واضح ہو جانا، فرق ہو جانا. یہ روشن ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے. تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن حق کی تفصیل قرآن میں سب نہیں ہے. ایک صاحب پوچھنے لگے قرآن میں سب ہے کہ نہیں ہے؟ یہی انکار حدیث والے حضرت. میں نے کہا قرآن میں نصیحت کے لیے سب کچھ ہے، لیکن احکام کی پوری تفصیل نہیں ہے. اور کیا بول رہے آپ؟ میں نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ذکر کی. اللہ نے کیا فرمایا؟ رسولوں پر تو ایمان لانا ہے نا سب. قرآن میں اللہ نے رسولوں کی پوری لسٹ بھی نہیں دی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اور رسول جو پچھلے رسول ہیں ان میں سے ہم نے کئی ایک کا تذکرہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے جو اس سے پہلے گزر چکے. اور ایسے بھی رسول ہیں جن کے واقعات، جن کا قصہ ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا ہے. تو معلوم ہوا کئی رسول تھے جن پر ایمان تو لانا ہے، لیکن ان کے قصے بیان ہوئے قرآن میں نہیں. تو رسول دینی حیثیت سے تھے، ان کی ساری تفصیل بھی قرآن میں نہیں ہے. کیونکہ کئی رسول اللہ کے آئے، لیکن کیا قرآن میں تمام رسولوں کی تفصیل ہے؟ نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا قرآن میں سب کچھ کہنا غلط بات ہے. ہاں قرآن میں جملہ یاد رکھیے، قرآن میں اجمالاً سب کچھ ہے، تفصیلاً سب کچھ نہیں ہے. یاد رکھیں گے اس کو، اتنا یاد رکھیے آپ. اجمال کس کو کہتے ہیں؟ ان شارٹ قرآن میں سب ہے، لیکن ان ڈیٹیل قرآن میں نہیں ہے سب کچھ. اللہ نے کہا رسول کی مانو، اور رسول کو سب کچھ ڈیٹیل دے دی. تو اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ دیا. تو رسول کی مانو ایک مین حکم دے دیا اجمالی، اور رسول کو تفصیل سکھا دی، اور رسول کو ساری تفصیل بتا دی. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے تابع قرآن کے احکام کی تفصیل سمجھاتے ہیں. تو اللہ نے سب کچھ دے دیا، قرآن میں اجمالاً دیا کہ نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. قرآن میں اجمالاً حکم دے دیا گیا. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. اللہ نے حکم دے دیا، یا اور بھی کئی حکم دے دیے، لیکن وہ حکم کیسے دی اللہ نے؟ اجمالی، ان شارٹ دیے. اس کی ڈیٹیل کس کو دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو قرآن میں اللہ نے اجمالاً سب بیان کر دیا، لیکن اس کی تفصیل کس کو دی اللہ نے؟ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ نے شریعت پوری دی، لیکن اجمال قرآن میں ہے اور تفصیل کیا ہے؟ حدیث میں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس اعتبار سے ہم کہیں کہ نصیحت کی ساری باتیں قرآن میں ہیں، لیکن شرعی احکام کی تفصیل ہر چیز کی قرآن میں ہے نہیں ہے۔ اب آگے آؤں گا میں انشاءاللہ کہ انکار حدیث پہ کیا مصیبتیں آتی ہیں۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں کہ اگرچہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کتاب میں سب کچھ واضح طور پر بیان کیا ہے، لیکن واضح طور پر بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کی تفصیل ہو۔ ہاں، اس کا یہ مطلب ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے جتنی انفارمیشن انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی ہے۔ ایک آدمی قرآن پڑھے گا تو حق اور باطل میں فرق کرنا اس کے لیے کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا، لیکن تفصیل ڈیٹیل حدیث میں ملے گی، قرآن میں نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھی پالنا کہ نہیں پالنا، کیونکہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہم کو اور نہیں آ رہی ہے۔ کیا اس کی تفصیل موجود ہے؟ نہیں۔ کون ہاتھی والی بھائی؟ تو سب جانتے ہیں کہ آؤٹ آف قرآن یہ انفارمیشن ہے کہ ابرہا اور اس کا لشکر آیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے گھر کعبہ کو ڈھائیں۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، پہلی آیت میں ہاتھی والے کون ہیں؟ نہیں معلوم، قرآن میں ہے نہیں۔ دوسری آیت میں ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی چال کو بھٹکا نہیں دیا، ناکام نہیں کر دیا؟ چال کیا تھی؟ معلوم نہیں، قرآن میں ہے نہیں۔ تو آپ بتائیے، اگر آپ یہ کہیں اس آیت سے یہ مطلب لیں کہ قرآن میں پوری ڈیٹیل ہے، تو یہ اس کی ڈیٹیل کدھر ہے؟ قرآن میں ہے نہیں۔ تو اس کی ڈیٹیل آپ کو قرآن کے باہر ملے گی، تاریخ میں ملے گی، حدیث میں ملے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وہ واقعات بیان کیے کہ ایسا ہوا تھا، کیونکہ یہ واقعہ کس کے پہلے کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ جب یہ قرآن تو چھوڑیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننا تو چھوڑیے، آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ابھی، تب کا واقعہ ہے۔ تفصیل ہے قرآن میں نہیں ہے، تو ماننا پڑے گا کہ نہیں؟ قرآن میں نے جب بیان کیا تو تفصیل نہیں ہے اس کی، اس لیے میں نے کہا کہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل نہیں ہے، اجمالاً بیان کیا، ان شارٹ بتایا نا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، لیکن ڈیٹیل بتائی نہیں بتائی اللہ نے۔ پھر کہیں ڈیٹیل کی ضرورت تھی تو نبی کو بتایا، کبھی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں تھی تو نہیں بتایا۔ مثلا آدم علیہ السلام نے جس پیڑ سے کھایا تھا، کون سا پیڑ تھا وہ بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کون سی لکڑی کا تھا؟ ساگوان کا تھا۔ کون سا تھا؟ کیونکہ لکڑی والے کو اس میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کون سی لکڑی کا عصا تھا۔ تو اس طرح سے کئی باتیں جن کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اصل مورل اور اصل لیسن لینا ہوتا ہے، وہاں پر بعض ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہے کوئی آدمی صاحب کسی کو نصیحت کرتے ہوئے کہے کہ ایک آدمی تھا، دیکھو ایسا ہی لاپرواہی سے زندگی گزارا، شراب پیتا رہا، یوں کرتا رہا، اور اس کے پھیپھڑے بھی خراب ہو گئے، اس کے گردے بھی خراب ہو گئے، یوں ہو گیا، دیکھو آخری زندگی میں مصیبت ہو گئی اس کے لیے، شراب نہیں پینا چاہیے ورنہ آخر۔ وہ آدمی کون تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا ایڈریس کیا تھا؟ کون سی کمپنی میں کام پہ تھا؟ کون سی شراب پیتا تھا؟ اب یہاں ڈیٹیل کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ اصل مورل لینا ہے کہ اس ایک آدمی ایسا تھا اور ایسا کرنے سے ایسا ہوا۔ ڈیٹیل کی ضرورت ہے؟ ڈیٹیل سے کچھ نصیحت میں فرق آنے والا ہے کہ نام معلوم ہوا تو زیادہ نصیحت ملتی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض واقعات میں تفصیل کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اصل واقعہ جو اس کا لیسن ہے اس کو لینا ہے، نہ کہ تفصیل میں کھو جانا ہے، کیونکہ تفصیل میں کھونے سے واقعے کی عبرت ختم ہو جاتی ہے، دھیان دوسری طرف چلا جاتا ہے، اصل لیسن پہ نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں قرآن میں ڈیٹیل بیان نہیں کی، اس لیے جو آدمی کہتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کی پوری تفصیل ہے، غلط بولتا ہے، کیونکہ کئی باتوں کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ اس سے قرآن میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ نہیں، اس سے قرآن میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کائنات کو پیدا کیا،
قرآن میں اللہ نے بتلا دیا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا. پھر آسمانوں میں کون کون سی گیسز ہیں اللہ نے نہیں بتایا، نائٹروجن کتنے لیول پہ ہے، ہائیڈروجن کہاں کہاں ہے، اور اسی طرح سے الیکٹرون اور پروٹون اور یہ کچھ اللہ نے نہیں بتایا. ضرورت ہے اس کی نہیں ہے. اور بھی اس سے زیادہ انفارمیشن ہے، اللہ کو معلوم ہے سب کچھ، لیکن اللہ نے ہم کو نہیں بتایا. کیوں؟ خام خواہ کی ان کو مصیبت کیوں دی جائے؟ جس معلومات سے ان کے تقوی کا تعلق نہیں ہے، ان کی آخرت کا تعلق نہیں ہے، اس معلومات کا بوجھ ان پہ لوڈ کیوں ڈالا جائے؟ اللہ نے آسانی کے لیے بہت ساری چیزیں نہیں بتائی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ قرآن میں نہیں بھی بتایا. قرآن کی ان آیات سے یہ مطلب لینا کہ قرآن میں سب کچھ ہے، یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسا یہ سب کچھ نہیں بتایا اور آپ یہ میننگ لیتے ہو کہ قرآن میں سب کچھ ہے، ہاں دنیا کا نہیں ہے، ڈیٹیل بہت ساری نہیں ہے، آیت میں تو سب کچھ ہے نا، تو آپ نے عام کو خاص کیا نا، آپ نے لمیٹڈ دین کے لیے کیا نا، ہم اس کو اور بھی لمیٹڈ کریں تو پرابلم کیا ہے؟ لمٹ کرنے کا حق آپ کو ہے، ہم کو نہیں ہے. ہم کا اجمالاً سب کچھ ہے لیکن کچھ تفصیل نبی کے بھی پاس ہے. آپ کہیں کہ قرآن میں کچھ دنیا کے بارے میں نہیں ہے، دین کے بارے میں ہے، تو آپ جب اس میں سے خاص و عام کر سکتے ہو، اس میں سے حد بندی کر سکتے ہو، تو ہم حد بندی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں ان کو آسانی سے سمجھ آ رہا ہوگا، لیکن بعض اوقات یہ عموم اور خصوص اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں، بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. بیسیکلی اس درس کا جو اصل ٹارگٹ آڈینس ہیں وہ لوگ ہیں جو سر ٹکرا رہے ہیں منکرین حدیث سے. ان کو یہ برابر سمجھ میں آتا ہے. کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو میں معذرت چاہوں گا کہ جن کی سمجھ میں یہ قاعدے وغیرہ اور تفصیلی باتیں نہیں آتی ہیں وہ اس کو سنیں، کبھی نہ کبھی کام آئے گا، کبھی نہ کبھی آپ کو کام آئے گا. تو یہ دو باتیں آج کے درس میں میں نے بیان کی. انشاءاللہ اس کے آگے ان کے اگلے اعتراضات، شبہات، غلط فہمیاں، اخطاء، غلط پیمانے، غلط سوچ کا طریقہ، اس پہ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.